اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، سامعین، ناظرین اور بالخصوص معزز طلبہ و طالبات، ترجمہ سورۃ البقرہ منتخب آیات، اس میں ہم 5 آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ علامات جو ہم نے پہلے پڑھی اور کچھ علامات جو ابھی ہم نے پڑھی، ان سب کی روشنی میں اور اردو الفاظ کی مدد سے اور ہلکی پھلکی گرامر کی مدد سے ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کا چونکہ ہم پہلے بڑی تفصیل سے ترجمہ کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس پر بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 1 سورۃ البقرہ، الف لام میم، یہ ہے حروف مقطعات میں سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا ترجمہ یا ان سے مراد کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، یا جس کو وہ خبر دے دیں وہ جانتا ہے۔ 1 نمبر آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب، یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں، نیلے رنگ میں جو الفاظ آپ کو نظر آئیں گے وہ الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ سبز رنگ میں جو آپ کو الفاظ نظر آئیں گے وہ الفاظ وہ ہیں جن الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ایز اٹ از استعمال نہیں کرتے لیکن اس سے ملتے جلتے ہم کر لیتے ہیں۔ اور سرخ رنگ والے الفاظ وہ ہیں جو ہم علامات کی مدد سے سیکھتے ہیں، جو ابھی ہم نے بات کی علامات۔ اور سیاہ رنگ کے الفاظ وہ ہیں جو بقیہ الفاظ ہیں، نہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، نہ اردو سے ملتے جلتے کرتے ہیں، اور نہ علامات کے حساب سے وہ الفاظ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ بقیہ الفاظ کی فہرست میں ہوں گے۔ ذالکا، وہ قرآن مجید میں آیا ہے 300 بار، تو یہ لفظ کس میں چلا جائے گا؟ بقیہ الفاظ میں، یعنی یہ لفظ نہ علامات میں آ رہا ہے، نہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نہ اردو میں ملتے جلتے الفاظ میں یہ شامل ہوگا۔ اس کے بعد الکتاب، کتاب اردو میں استعمال کرتے ہیں جی۔ اب یہ آپ کا سارا کام آگے، آپ کے کرنے کا کام، کیونکہ زیادہ الفاظ وہی ہوں گے یا اردو کے ہوں گے یا اردو الفاظ سے وہ ملتے جلتے ہوں گے، تو اب یہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ بتانا ہے کہ اردو کا ہے یا اردو سے ملتا جلتا ہے۔ زیادہ الفاظ ہوں گے یا اردو کے یا اردو سے ملتے جلتے، کچھ الفاظ ہوں گے علامات والے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو پورے کا پورا لفظ علامہ اقبال نے اس کو استعمال کیا ہے، اور یہ آیا ہے قرآن مجید میں 242 بار، اور ان دونوں کا مجموعہ بن گیا 542۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا نہیں اردو میں استعمال کرتے ہیں جی، لا علم، ابھی تک بھی کچھ لوگ لا علم بیٹھے ہیں کہ لا کا معلوم نہیں کہ لا کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لا علم اور لا شعور، لا محدود، لا پرواہ، لا تعداد، لا جواب۔ چلیں جی، اس کے بعد جی ریب، ریب کا مطلب شک، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہ دونوں لفظوں کو ملا کر ہم نام رکھ دیتے ہیں، لا ریب، لا ریب نام سنا ہوگا آپ نے، تو یہ دونوں لفظوں کا مجموعہ ہے۔ تو ریب کا مطلب ہے عربی میں شک، تو لا قرآن مجید میں آیا 3720 بار نہیں، اور ریب کا لفظ آیا 17 بار۔ اس کے بعد ہے فی ہی، یہ دونوں بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں جی۔ فی کیسے استعمال کرتے ہیں؟ فی کا مطلب ہے میں، استعمال کیسے ہوتا ہے؟
فی امان اللہ، چلیں اردو میں تو یہ دعا دیتے ہیں ہم، فی امان اللہ فی سبیل اللہ، اور چلیں فی الحال اتنا ہی کافی ہے، فی الوقت اتنا ہی کافی ہے۔ تو شاعر نے کہا تجھ سے کوئی فی الحال طلب ہے نہ تمنا، اس شہر میں جیسے تیرا ہونا ہی بہت ہے۔ تو فی آ گیا جناب اردو میں، اور ہی، اس یا اس، یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کوئی جملہ بتا دیں۔ اب میں بولتا ہوں لفظ مکمل، امید ہے آپ کر دیں گے۔ حضرت آدم، جی، علیہ السلام، تو وہی ہی ہے، علا اوپر، ہی اس کے، سلام سلام ہو، حضرت آدم پر سلام ہو، حضرت آدم علیہ السلام، یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو فی قرآن پاک میں ہے 1692 بار، اور ہی قرآن مجید میں ہے 1940 بار۔ ہدن، ہدایت، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، حالی نے کہا۔ تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، 79 بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کے بعد للمتقین، لیے، متقین، متقین پرہیزگار، دونوں لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جی، لی کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ مثال آپ کو آنی چاہیے۔ جی، کبھی اجداد نے کی تھی بغاوت، کبھی اجداد نے کی تھی بغاوت، لہذا ہم حکومت کر رہے ہیں۔ لے واسطے، برائے، ہاذا یہ، لہذا اس لیے، ٹھیک ہے جی، لہذا اس لیے، تو وہی ہے لیے کے مطلب میں۔ جیسے کہتے ہیں مسجد ہاذا یہ مسجد، اسکول ہاذا یہ اسکول، اور لہذا لیے، اس کے، اس لیے، تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور متقین بے حد ہم استعمال کرتے ہیں، متقی، متقین۔ شاعر نے کہا بہت ڈرتا تھا رونے سے، بہت ڈرتا تھا رونے سے، سو بن کر متقی رویا۔ تو یہ لیے کتنی بار آیا قرآن کریم میں؟ 3656 بار، اور متقین کتنی بار آیا؟ 43 بار۔ اور ان لفظوں کی تعداد مجموعی طور پر کتنی ہو گئی؟ 11147۔ یہ آیت نمبر 2 مکمل ہوئی۔ چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، الذین، وہ جو، 1082 بار آیا، سیاہ رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نہ اردو سے ملتا جلتا ہے، لیکن اللہ دینا کا جو لفظ یاد کر لیتا ہے اس کو 1082 الفاظ قرآن کریم کے یاد ہو جاتے ہیں صرف اللہ دینا کرنے سے۔ یؤمنون، اب یہ آپ کا امتحان شروع ہو گیا۔ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، 87 بار آیا ہے جی، وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ تو میرا خیال ہے کہ سب کے لیے کرنا ممکن ہوگا۔ یا کا مطلب وہ، اور واو نون کا مطلب جمع کے لیے سب مرد، وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں، لائیں گے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر مراد ہے وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں۔ پریزنٹ ٹینس جو ہے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں، علامتیں ہٹا کر دیکھیں تو الف یا حمزہ میم نون رہ جاتا ہے، حمزہ میم نون رہ جاتا ہے۔ امن، ایمان اسی سے ہے، مومن اسی سے ہے۔ بالغیبی، دو لفظوں کا مجموعہ، بی اور غیب، جی، بی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کوئی مثال دے دیں جی؟ بالخصوص، بہت زبردست۔ اور بکثرت، بلا واسطہ، بلا وجہ، لا کی مثال بھی آ گئی، بی کی مثال بھی آ گئی۔ اور شاعر نے کہا ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں۔ بصد، با سات صد 100 بار۔
غیب، جی غیب اردو میں استعمال ہوتا ہے. غیب جس کو ہم کہتے ہیں غیب کا علم، غیب. مرزا غالب نے کہا تھا آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو بالغیب 7 غیب کے، بی آیا 2538 بار، اور غیب کا لفظ آیا 48 بار. اس کے بعد واو، وا، اور قرآن مجید میں آیا 9572 بار تقریباً. جی اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ آرام و سکون، صبح و شام، شعر و شاعری وغیرہ. حفیظ طیب کا شعر، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچ اے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ. شوق و نیاز و عجز، یہ واو لگا ہوا ہے سب میں. یقیمون، وہ قائم رکھتے ہیں. قرآن مجید میں آیا 6 بار. اب اس میں ذرا دیکھیے گا کتنی علامتیں لگی ہوئی ہیں؟ 2، ایک یا اور ایک واو نون. یا کا مطلب وہ، اور واو نون کا مطلب جمع مذکر، سب مرد. تو وہ سب مرد قائم رکھتے ہیں. تو درمیان میں دیکھیے کہ کاف یا میم، یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، قیام، قائم، مقام، اسی سے ملتے جلتے سارے الفاظ ہیں. وہ قائم رکھتے ہیں، وہ قائم رکھتے ہیں. 2 علامتیں آ گئی اور بڑی واضح ہیں، اور ان کی مجموعی تعداد بن گئی 13333. کیا قائم رکھتے ہیں؟ الصلاۃ، نماز. اردو میں استعمال کرتے ہیں صلاۃ، بے شمار بار ہم استعمال کرتے ہیں. نظام صلاۃ، اوقات صلاۃ، صلاۃ تسبیح یا صلاۃ التسبیح وغیرہ. شاعر نے کہا کر چکے ہیں وضو وہ شبنم سے، کر چکے ہیں وضو وہ شبنم سے، ہو رہی ہے صلاۃ پھولوں کی. پھول نماز پڑھ رہے ہیں، شبنم سے وضو کر لیا ہے. تو بہرحال یہ استعمال ہوتا ہے، اور آیا 67 بار. وا اور 9572 بار پہلے ذکر ہو چکا. مما 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، من اور ما. جی من استعمال ہوتا ہے. من کیسے استعمال ہوتا ہے اردو میں؟ من جانب، زبردست، من جانب. اور من و ان، من سے، وا اور ان کے بارے میں. من و ان، جو حال دل ہے من و ان رقم کیا جائے کہ اب ضرورت تشبیہ و استعارہ نہیں. من و ان مکمل طور پر A to Z، من سے. من آیا قرآن مجید میں 2538 بار. ما آیا 48 بار. ما کا مطلب ہے جو. اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ماتحت، زبردست. اور جی اپنے ماحول کا ذرا جائزہ لیجئے، کوئی نہ کوئی لفظ ذہن میں آ جائے گا. ماحول، ما جو، ہول ارد گرد. جی ماخذ یہ اصل میں پورا لفظ ہے. ماخذ جس سے آپ کوئی چیز اخذ کرتے ہیں، وہ والا ما نہیں ہے. ما الگ ہونا چاہیے. ما تحت جیسے جو نیچے ہے. تو لفظوں پر غور کریں، لفظ آپ سے کلام کریں گے. جی معقول وہ عقل سے آ گیا، اس پر ہم بات کریں گے یہ لفظ کیسے بنتا ہے. کسی کلاس میں یہ موضوع بھی رکھنا ہے. یہ مفعول کے وزن پر ہے. معقول، جی ما سوا، زبردست ہے. ما سوا جو اس کے سوا ہو، ما سوا. جی تو اس پر ایک شعر بھی سن لیں. اب تو اپنی گفتگو ہوتی ہے اس سے اس طرح، اب تو اپنی گفتگو ہوتی ہے اس سے اس طرح، جیسے ایک ماتحت سے ہوتی ہے ایک افسر کی بات. ماتحت جو نیچے ہے، ماحول جو ارد گرد ہے. ماورا، ماورائے عقل، ماورائے عدالت. یہ لفظ ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں.
جی اس کے بعد رزقناہم، رزقناہم، دو لفظوں کا مجموعہ رزقنا اور ہم۔ رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو۔ جی علامت کون سی لگی ہوئی ہے؟ نون زبر الف نا، ماضی کا ترجمہ ہو گیا نا، رزقنا ہم نے رزق دیا۔ اور رزق کا جو لفظ ہے یہ اردو سے ملتا جلتا ہی ہے۔ اور ہم ان کو، جی ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ پر، ہم ان پر سلام ہو، تو ہم نے رزق دیا ان کو۔ رزقنا آیا 13 بار اور ہم آیا 1820 بار۔ ينفقون، کتنی علامتیں لگی ہوئی ہیں؟ 2، ایک یا کی اور دوسری واو نون کی۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا کا مطلب ہو گیا وہ، اور واو نون کا مطلب ہو گیا جمع کے لیے وہ سب مرد، سب مرد۔ تو اس کا ترجمہ بن گیا وہ خرچ کرتے ہیں، وہ سب مرد خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں جو بچ گیا نون فا قاف۔ اردو میں ملتے جلتے الفاظ ہم اس سے بے شمار استعمال کرتے ہیں، جیسے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، نان نفقہ، یہ اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کی مجموعی تعداد کتنی ہو گئی؟ 14,078۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔